حیران کن طور پر عالمی طاقتیں جن کو یوکرین تنازع کو قابو سے باہر جانے سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، در حقیقت اس جنگ کو مزید ہوا دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ماسکو سٹی ہال میں ہونے والے خوفناک دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں 139 افراد ہلاک اور 182 زخمی ہو چکے ہیں، جس نے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان آگ میں مزید تیل ڈال دیا ہے۔ روس اس اشتعال انگیزی پر رد عمل کا پابند ہے۔ ماضی میں امریکہ نے اپنی سرزمین پر 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد افغانستان کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا، حالانکہ دہشت گرد افغان نہیں تھے۔ اسی طرح 2006 میں امریکی صدر بش نے عراق پر اس بنیاد پر حملہ کیا کہ اس کے دہشت گردانہ تعلقات ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ماسکو حملوں کے بعد روس کے اندر ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ روس ماضی کی ان مثالوں کو ذہن میں رکھ کر مستقبل کا لاہ عمل اختیار کرے گا۔ روس میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے کردار کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن ماضی میں اس بارے میں کئی بار بات کر چکے ہیں اور حالیہ دنوں میں ٹکر کارلسن کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA اسلامک ٹیررزم میں ملوث ہے۔ اس سے قبل 2015 میں روسیا کو انٹرویو دیتے ہوئے روسی صدر کا کہنا تھا کہ مغرب دہشت گردوں کی حمایت کر کے روس کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکی انٹیلیجنس ادارے آذربائیجان کے دہشت گرد گروپس کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ دہشت گرد حملوں کے بعد صدر پوٹن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین پر انگلی اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ دہشت گرد یوکرین کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کو یوکرین لے کر جانے کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ پیر کے دن دوسرے خطاب کے دوران صدر پوٹن نے مزید آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ان لوگوں کی کوششوں کی ایک پوری سیریز کی کڑی ہو سکتی ہے جو 2014 سے روس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے یوکرین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف ماسکو میں دہشت گرد حملے حیران کن تھے، دوسری طرف حملوں کے بعد فوراً وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا کہ یوکرین اس میں ملوث نہیں، یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ کسی قسم کی تحقیقات ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ امریکہ یوکرین کی عدم شمولیت کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ امریکی ترجمان کی طرف سے اتنی یقین دہانی سے اس بات کو کنفرم کرنا اس بات کا تاثر دیتا ہے کہ امریکہ کو پہلے سے علم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ امریکہ کے پاس اگر دہشت گردی کی مصدقہ اطلاعات تھیں تو واشنگٹن کو بہتر انداز میں اطلاعات فراہم کرنی چاہیے تھی تاکہ روس یوکرین کو ذمہ دار نہ ٹھہراتا۔ ایسا نہیں ہے کہ روس کی طرف سے پہلی مرتبہ یوکرین کے قوم پرستوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا گیا ہے۔ اس سے قبل ماسکو نے کیف پر کرائمین برج پر 2 دھماکوں کا الزام بھی عائد کیا تھا جس میں متعدد عام شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ روسی اہم شخصیات کے ٹارگیٹڈ کلنگ جن میں معروف روسی اسکالر الیگزینڈر ڈوگن اور ملٹری بلاگر ولادمیر تتارسکی شامل ہیں۔ گزشتہ برس دی واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں واضح الفاظ میں انکشاف کیا تھا کہ یوکرینی انٹیلیجنس ایجنسی دی فارن انٹیلیجنس سروس آف یوکرین، جس سے SCRU کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، براہ راست روسی افواج کے حامیوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ مغرب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے تجزیہ کاروں کے مطابق اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ مغرب نے شام میں اسلامی شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ خراسان کو بشار الاسد حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا اور دنیا کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جوڑ توڑ کر سکے، ان کے لیے فنڈز اور اسلحے کا انتظام کرنا، یہاں تک کہ ان سے ذمہ داری قبول کروانا بھی مشکل نہیں۔ اسلامک اسٹیٹ خراسان کی طرف سے ذمہ داری قبول کر لینے سے کراکس سٹی ہال میں دہشت گردی کے واقعے کو مستقل طور پر بند نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی امور کے ماہر اور سابق UN ویپن انسپیکٹر اسکاٹ رٹر کا کہنا ہے کہ یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس سروس، امریکی انٹیلیجنس سروس CIA اور برطانوی انٹیلیجنس سروس MI6 کی بنائی ہوئی ہے۔ 2014 اور اس کے بعد سے یوکرین کی انٹیلیجنس سروس کو مکمل طور پر ریفارم کیا گیا تھا۔ یوکرینی انٹیلیجنس سروس کچھ بھی ایسا نہیں کرتی جس کو CIA منظور نہ کرے۔ یوکرینی انٹیلیجنس ایک آزاد ادارہ نہیں ہے، اس کی کارروائیوں کا سب سے اہم مقصد امریکہ کے سیکیورٹی کنسرنز کی تکمیل ہے اور یہاں روس کو شکست دینا ہے۔ CIA یوکرینی انٹیلیجنس کی مدد سے روس پر حملہ آور ہے۔
یہی وجہ ہے کہ CIA نے 5000 سے زائد یوکرینی قوم پرستوں کو ٹرین کیا اور اسلحہ فراہم کیا جو یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا واحد مقصد روس کو شکست دینا ہے۔ مارچ میں ہونے والی کارروائیوں کے ذریعے روسی صدارتی انتخابات کو متاثر کرنا تھا، اور یہ CIA کا ایک طویل مدتی مشن ہے۔ اسکاٹ ٹریٹر کا مزید کہنا تھا کہ CIA مکمل طور پر روسی سرزمین پر دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دہشت گرد روس میں پہلے سے موجود تھے، اس سے قبل ترکیہ میں ٹریننگ کے لیے گئے اور واپس آئے۔ پلان کے مطابق روس میں حملے 8 اور 9 مارچ کو ہونے تھے تاکہ انتخابات کو متاثر کیا جا سکے۔ انتخابات کی وجہ سے ماسکو میں سیکیورٹی بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے دہشت گردی کی کارروائی کو التوا میں ڈالا گیا۔ حملہ آور کوئی جہادی نہیں تھے، بلکہ وہ کرائے کے قاتل تھے جو پیسے کے بدلے یہ کام کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کارروائی کے بعد اپنی محفوظ پناہ گاہ یوکرین کی طرف جانا چاہتے تھے، جبکہ جہادی تنظیموں کے رکن اپنی جان دے دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی۔ روس میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے 100% امریکہ ہے، یہ کہنا ہے امریکہ سے تعلق رکھنے والے ماہر عالمی امور اسکاٹ ٹریٹر کا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس پوائنٹ پر کنکلوڈ کرتے ہوئے مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں روس کے صدارتی انتخابات کو متنازع بنانا چاہتی تھیں۔ انتخابات سے قبل کارروائی ممکن نہیں ہو سکی، مگر یہ دہشت گردی کی کارروائی امریکہ اور روس کے درمیان ایک طویل جنگ کا آغاز ہے، جس میں یورپ میدان جنگ ہوگا۔